نہیں آئی نا فاطمہ بنت قیس چوری کے جرم میں تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور جب سفارش آئی تو فرمایا لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو قبیلے کی سردار ہے، اگر جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ میری بیٹی ہوتی تو میں نے اس کی بڑی تحقیق کی ہے، بڑے لقطعت تو ماضی کا صیغہ ہے، مجھے اللہ کی قسم میں کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہوں، اس میں تو میں نے کافی جانچ پڑتال کی ہے اور تاخیر کی ہے، لیکن اگر میری اپنی بیٹی ہوتی اور یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا تو میں فیصلہ ابھی کا سنا کے اس کا عمل درآمد کر چکا ہوتا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ یوقنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب پہلے یہودیوں کا بھی تذکرہ ہو گیا، عیسائیوں کی انجیل کا بھی تذکرہ ہو گیا، اور نتیجہ بھی اللہ نے بتلا دیا کہ انہوں نے کتاب کے ساتھ کتاب کیا لے کے آئی تھی، اور انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جب انہوں نے کتاب کے ساتھ معاملہ کیا تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کونوا قردۃ خاسئین، آگے آئے گا منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ اللہ کہتے ہیں وہ انسان پھر نہ رہے، ہم نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر کام وہ پائے گئے جو بندروں اور خنزیروں کے تھے، انسانوں والے کام ان کے اندر ختم ہو گئے، جس کے لیے وہ کتاب آئی تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے غیر انسانی کام کیے تو پھر ہم نے ان کی نسل کو تبدیل کر دیا۔ تو اب بھی بعید نہیں ہے، اب بھی بعید نہیں ہے، رب کے ہاں کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایسے ہو چکا ہے، اور تورات، زبور، انجیل اس کی گواہ ہیں۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں والی خباثتیں اور ان کے جو طریقے اور ان کی جو عادات ہیں، جو ان کی سنت ہے، جو ان کا طریقہ ہے، اس کی تابعداری چھوڑ دو، پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی۔ اس کتاب کی 3 صفتیں بیان کی۔ بالحق، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل سچی کتاب ہے، یعنی منزل من اللہ ہے، کسی بندے نے گھر میں نہیں بنائی، جس طرح وہ کہتے تھے کہ یہ گھر میں رات کو بنا کے لاتے ہیں اور صبح آ کے ہمیں سناتے ہیں۔ تو فرمایا گیا بالحق، یہ پکی سچی باتیں ہیں، اس کی حق اس کا نازل ہونا بالکل حق ہے۔ مصدقاً، صرف حق نہیں بلکہ حق کی تصدیق کرنے والی، اور تورات اور زبور اور انجیل اس کی تصدیق کرتی ہیں، اور یہ ان کی تصدیق کرتی ہیں۔ لما بین یدیہ من الکتاب، جو اس سے پہلے کتابیں موجود ہیں آپ کے سامنے، تورات، زبور، انجیل، اس کا مطلب ہے اس وقت وہ اتنی تبدیل شدہ، تحریف شدہ نہیں تھی، قرآن کے مطابق ان کی تعلیمات ملتی جلتی تھیں، تھوڑا بہت شریعت کے جو فروعی احکام ہیں ان میں تھوڑا بہت فرق تھا، جس طرح نماز کی رکھتے ہیں، یا ان کے طریقہ ادائیگی ہے، یا روزے کی تعداد ہے، یا اس کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا ہے،
تو اس میں فرق تھا، لیکن جو بنیادی عبادات تھیں اور بنیادی عقائد تھے ان میں فرق نہیں تھا۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ایک اس کی صفت یہ ہے کہ یہ پیچھے لگ کے چلنے والی کتاب نہیں، بلکہ ساری کتابیں اس کے پیچھے لگیں گی۔ کیوں کہ یہ جس نبی پہ نازل ہوئی ہے وہ نبی بھی امام الانبیاء ہے، وہ کسی کا مقتدی نہیں بلکہ ساری کائنات کا مقتدا ہے۔ تو جب وہ مقتدا ہے تو اس کو جو کتاب عطا فرمائی وہ کتاب بھی مہیمن عطا فرمائی، ساری کتابوں کو کنٹرول کرنے والی کتاب، ساری کتابیں اس کی مان کے چلیں گی، اس کو کوئی ہدایت یا تجویز پیش نہیں کرے گا کہ ایسے کیا جائے، بلکہ جو بات اس میں آ جائے گی وہ سب کو ماننی پڑے گی۔ مہیمنًا علیہ فاحکم بینہم، اے میرے پیغمبر وہ پیچھے گزر چکا کہ آپ نے فیصلہ کیسے کرنا ہے، برادری کو دیکھ کے، جرگے کو دیکھ کے، شخصیت کو دیکھ کے، بندے کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا، کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اور آپ نے کتنے فیصلے کیے؟ یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے، وہی منافق تھا نا جو پھر حضرت عمر کے پاس گیا، اور پھر حضرت عمر کی تلوار نے فیصلہ کیا کہ جو اللہ کے پیغمبر کا اور اس کی کتاب کا فیصلہ نہیں مانتا، پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو پیغمبر کو بھی محکم مانا جائے گا، فیصلہ کرنے والا جج اور قاضی پیغمبر ہوگا، اور قانون چلے گا اللہ کی کتاب کا، فیصلہ کرے گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، لیکن انہیں بھی حکم کیا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا بالکل اسی کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس میں لچک نہیں۔ آئی نا فاطمہ بنت قیس چوری کے جرم میں، تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور جب سفارش آئی تو فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو قبیلے کی سردار ہے، اگر جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ میری بیٹی ہوتی تو میں نے اس کی بڑی تحقیق کی ہے، بڑے لقطعت ماضی کا صیغہ ہے، مجھے اللہ کی قسم میں کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہوں، اس میں تو میں نے کافی جانچ پڑتال کی ہے اور تاخیر کی ہے، لیکن اگر میری اپنی بیٹی ہوتی اور یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا تو میں فیصلہ ابھی کا سنا کے اس کا عمل درآمد کر چکا ہوتا۔ تو اس لیے جب فیصلہ آ جائے گھر میں تو پھر یہ نہیں کہ وہ یہ بھی تو وہ بھی تو یہ بھی صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے، نہیں، بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، اور آپ نے لوگوں کی خواہشات کی تابعداری نہیں کرنی کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں نمبردار صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں وڈیرا ناراض ہو جائے گا اور پھر چندہ نہیں ملے گا، یا مجھے مسجد سے نکال دیں گے، یا مسجد چھوڑ دیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بات نہیں مانیں گے، دشمنی پہ اتر آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی تابعداری کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اما جاءک من الحق، کے آپ کے پاس حق آ چکا ہے، تو جب حق آ گیا، آپ کو ایک چیز کے بارے میں جائز اور ناجائز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس کا فیصلہ سنا دیں، بندے مانیں یا نہ مانیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اور ہم نے ایسے چھوڑا نہیں کوئی مسئلہ، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے شریعت بھی، قرآن بھی اور پیغمبر کا طریقہ بھی، ایک شریعت ہے جو منزل من اللہ ہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ کیا ہے؟ منہاج، کہ جس راستے پہ، وہ کون سا راستہ ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ آپ اور آپ کے صحابہ ہیں، یہ منہاج ہے۔ لیکن یہ پھر ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اور اس کے صحابہ شریعت کے خلاف چلیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ شرعتاً ہے، شریعت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پیغمبر اپنے گھر میں شریعت نہیں بنا سکتا۔
شریعت منزل من اللہ ہوتی ہے اور اس کی تشریح جو ہوتی ہے وہ بھی پیغمبر کے ذمے ہے، لیکن وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو پیغمبر آتا ہے واضح کرنے کے لیے، اس کی تبیین کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، میں ساتھ ہی با محاورہ اور مقصودی ترجمہ کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تمہیں ایک ہی گروہ بنا دیتے، اختلاف پڑتے ہی نہ۔ کیا مطلب؟ کہ جو نہیں مان رہے ہیں، مخالفت پہ اتر آئے ہیں، انہیں جس طرح بنی اسرائیل کو زبردستی بنوایا تھا کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر کیا اور کہا مانو نہیں تو اوپر آتا ہے، تو انہوں نے مان لیا۔ تو اس طرح رب تعالیٰ نے نہیں کیا۔ کیا طریقہ اختیار کیا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری رسی اور باغ ڈھیلی چھوڑ دی ہے، اب دیکھتے ہیں کون اچھا کر کے آتا ہے اور کون اللہ کی بغاوتیں کر کے آتا ہے، کون ہے جو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان بڑے طریقے سکھلاتا ہے، کہتا ہے بھائی اگر یہودیوں اور عیسائیوں سے تجارت نہیں کرو گے بھوکے مر جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے بینک خالی ہو جائیں گے، فصلیں ختم ہو جائیں گی، وہ کھاد بند کر دے گا، وہ فنڈ نہیں دے گا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہم بھائی کیسے ان کا اسرائیلیوں کا بائیکاٹ کریں، ہم تو مارے جائیں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر، وہ اللہ کی بغاوتیں سکھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کی بات مولوی نہیں منوا سکے مردوں کو، مولوی مردوں کو بات نہیں منوا سکے کہ جو ازار یا تہمد ہے اس کے جو پانچے ہیں وہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، یہ مولوی مردوں کو نہیں منوا سکے، لیکن سوشل میڈیا نے عورتوں کو منوا لیا، انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو مرد انہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے، تو پھر شیطان نے عورتوں کو وہ کام کروا دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ہم نے شریعت دے کے تمہیں امتحان میں ڈال دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ شیطان کی مانتے ہو یا رحمان کی مانتے ہو۔ اور اللہ کیا کر رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون ہلاکت کی طرف جاتا ہے اور کون مغفرت کی طرف جاتا ہے، کون جہنم کی طرف جاتا ہے اور کون جنت کی طرف رہتا ہے۔ یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ناک بھی دے دیے، کان بھی دے دیا، آنکھیں بھی دے دیں۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ آنکھ کا وزن ہے 7 گرام، اور اس کا سسٹم اگر خریدا جائے تو یہ کم از کم 36 ارب ڈالر کا بنتا ہے، اور 40 ٹن اس کا وزن بنتا ہے اگر یہ سسٹم آنکھ کا لگایا جائے۔ تو ایک 7 گرام کے اندر اللہ نے وہ سارا سسٹم لگا دیا۔ تو اتنی بڑی نعمتیں دیں اور پھر آزما رہا ہے۔ اب ان آنکھوں سے کرتا کیا ہے؟ ان کانوں سے کیا کرتا ہے؟ اس زبان سے کیا کرتا ہے؟ شرکیہ الفاظ ادا کرتا ہے یا اللہ کی کتاب پڑھتا ہے؟ تو یہ انسان پہ چھوڑ دیا۔ فاستبقوا الخیرات، ہماری دوڑ ہے پیسہ آ جائے، گاڑی آ جائے، پلاٹ آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں اگر دوڑ کرنی ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو۔ ایک نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، دوسرا 4 پڑھے، ایک 5 نمازیں پڑھتا ہے، دوسرا 7 تہجد اشراق وبین بھی پڑھے، ایک کا 1 بچہ حافظ ہے تو دوسرے کے 5 بچے ہیں تو 5 حافظ ہوں۔ مقابلہ کرنا ہے تو ادھر کرو، اس چیز کا مقابلہ کر رہے ہو جو تمہاری ہے ہی نہیں، تمہارے پاس رہنی نہیں، ادھر ہی چھوڑ کے چلے جانی ہے۔ اس چیز میں مقابلہ کرو جو قیامت کی صبح تک تیرے ساتھ رہے۔ مقابلہ تو اس چیز میں، بے وقوف بندہ ہے جو دنیا کی زندگی کے لیے مقابلہ کرے جس کو ادھر ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ مقابلہ کرے تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر مقابلہ کرنا ہے دوسرے الفاظ، اچھا پنجابی شاید انہیں نہیں سمجھ آئے گی، اور اللہ کہتے ہیں نا اگر جنے ہوں تو پھر نیکیاں مقابلہ کرو،
اگر مرد ہیں تو پھر نیکیوں میں مقابلہ کریں، اپنی طاقت یہاں پہ خرچ کریں۔ فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم، تم نے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے تو پھر رب کی طرف جانے کی تیاری کریں، جمیعاً تمام نے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر اللہ وہاں پہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کس کس چیز میں جھگڑا کرتے رہے۔ دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا نہیں، دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، پھر اس میں حجتیں نکالنی شروع کر دیتے ہیں، پھر زکوٰۃ کا مسئلہ کیا جائے تو پھر مختلف تعویلیں کرتے ہیں، کبھی ادھر سے کریں گے کبھی ادھر، اور پورا ملک نے شیعہ لکھوا دیا۔ جب زکوٰۃ کا مسئلہ آیا کہ بھائی وہ ایفیڈیوٹ دے دیں کہ بھائی میں اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے، ہر دوسرے بندے نے ایفیڈیوٹ دے دی، وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، 2500 بنتی ہے لاکھ پہ، کتنی ہے؟ مر جائیں گے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا فیصلہ ہم قیامت کے دن کریں گے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر دوبارہ اللہ نے یاد دہانی کی ایک بات جو اہم ہوتی ہے اس میں کہ بندہ پھر نہ بھول جائے۔ فرمایا کہ جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو کتاب کے مطابق کرنا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کسی کی خواہشات نفس کے پیچھے لگ کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، میرے پیغمبر ان سے بچتے رہنا، ان سے بچتے رہنا، یہ تمہیں کسی نہ کسی فتنے میں، کسی مصیبت میں، کسی دھوکے میں ضرور ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ کس سے؟ ما انزل اللہ الیک، کبھی موضوع روایتیں، کبھی شعر، کبھی خواب، کبھی قصے کہانیاں، یہ کبھی فلاں حضرت نے فرمایا، یہ ساری چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ جو چیز بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے، کل شیء ما خلا اللہ باطل لکل نعمت اللہ محالۃ زائل فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ساری کائنات کے کمالات اکٹھے ہو جائیں لیکن وہ الہ اور معبود نہیں بن سکتے، اسی لیے آپ نے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کی کتاب میں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے منہ پھیر گئے، فَعْلَمْ، تو پھر یہ بات پلے باندھ لینا، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، پھر یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے اب تیرے گناہوں پہ تجھے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اتنی واضح آیتیں آ جانے کے باوجود اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر سمجھ لینا کہ تیرے لیے اللہ کا عذاب یقینی ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اچھا ہمارا یہ سب سے بڑا المیہ کہتے ہیں جی وہ فلاں ایسے کر رہا ہے، جی سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ قلیلا من عبادی الشکور، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، ایمان لانے والے بڑے تھوڑے ہیں، لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ بہت کم ہیں اور اللہ کے نافرمان بہت زیادہ ہیں۔ افا حکم الجاہلیہ یبغون، اب بھی اسلام آنے کے باوجود ابھی بھی جاہلیت میں ہدایت تلاش کرتے ہیں، ابھی بھی جاہلیت کے قوانین میں کامیابی تلاش کرتے ہیں، ابھی بھی اسلام کے خلاف یہود اور نصارہ کی تعلیمات پہ چل کے ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اللہ سے اچھا کس کا حکم، کس کی کتاب، کس کی باتیں ہیں؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ہیں ایمان والوں کے لیے، ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ دے اللہ کے کاغذوں میں وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر آنا پڑے گا، دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا، عمل کرنے سے ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔